آج وزیر اعظم صاحب نے گفتگو فرمائی ایک سول سروسز اکیڈمی میں. بڑی اچھی گفتگو تھی، فلسفہ خود ہی انہوں نے بیان کیا. لیکن میں ایک تھوڑی سی جو I'll just take اپنے پارٹیسپینٹس کی اجازت سے 2 منٹ اور لوں گا. انہوں نے ایک گفتگو کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ساؤتھ افریقہ کے ساتھ نہیں کھیلے اور وہ مرد کلندری پر بات کر رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ پیسے کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، لالچ کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، اپنے اندر خود ہی پیدا کرنی چاہیے. آئیے پہلے ذرا وہ آپ کو میں ان کی گفتگو سنا دیتا ہوں. جب میں کرکٹ کھیلا شروع کی اور میں جب اوپر آیا تو بڑی ٹیمپٹیشن کی. ایک ہمارے زمانے میں ساؤتھ افریقہ میں یونائٹڈ نیشنز کا بین تھا کیونکہ ان کی اپارٹھائیڈ رجیم تھی. تو انہوں نے بڑے پیسے آفر کرتے تھے لوگوں کو وہاں جانے کے لیے، کرکٹرز کو، اور اسپیشلی کہ جو کرکٹرز کا جب نام بن جاتا تھا تو وہ بڑے پیسے آفر کرتے تھے. تو ہمیشہ ایک طرف آتا تھا کہ جی ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے اگر آپ ساؤتھ افریقہ آ گئے. تو لگتا تو بڑا اچھا تھا کہ اتنا پیسہ ملے گا اور یہ، لیکن وہ پیسہ جو لینا تھا وہ پھر وہ دوسرے راستے پہ چلے گیا کہ ایک قوم جو کہ نسل پرست ہے، جو افریکنز کو یا ایشینز کو انسان ہی نہیں سمجھتی برابر کے، اور ادھر جا کے میں اس رجیم کو انڈورس کروں پیسے لے کے، تو یہ آپ کو بھی ہمیشہ ٹیمپٹیشن آئے گی. بڑی اچھی گفتگو کی ہے وزیر اعظم صاحب نے. یعنی میں نہال ہو گیا ہوں، اش کر اٹھا ہوں. بہت اچھی بات. بڑا اچھا وہ نہیں گئے ساؤتھ افریقہ، ان کے کھلاڑیوں سے نہیں کھیلے اس لیے کہ وہ ان کی حکومت ایسی تھی. پھر بعد میں کیا ہوا؟ پھر بعد میں کیری پیکر آ گیا اور کیری پیکر نے آسٹریلیا میں ٹیمیں بنائیں. اس پاکستان اور ICC جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے انہوں نے اس کی مخالفت کی. پاکستان نے بھی کہا کہ اگر آپ وہاں پر جا کے کیری پیکر کے ساتھ کھیلیں گے تو ہم آپ کو پاکستان کے لیے کھیلنے کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن کیا کیا خان صاحب نے؟ خان صاحب نے تو پاکستان کی بات نہیں مانی. پاکستان کے بہت سارے میچز مس کیے انہوں نے، کیری پیکر کو جوائن کیا. پھر آج کی تقریر میں اب یہ دوسری بات بھی انہوں نے کہی، ذرا آپ وہ بھی سن لیجئے. میں کرکٹ جب کھیلتا تھا تو میں ابھی ٹیم میں بڑا چھوٹا تھا. ایک ورلڈ 11 بنی دنیا کی اور آسٹریلیا میں سیریز تھی. کیری پیکر دنیا کی 2 ٹاپ کھلاڑی وہاں تھے. تو وہ پہلی دفعہ اتنا زیادہ کرکٹ کے اندر پیسہ آیا ہمارے، اب تو کوئی مقابلے میں نہیں لیکن ان دنوں میں بڑا پیسہ تھا وہ. تو ایک ورلڈ 11 تھی، ایک ویسٹ انڈیز تھی، ایک آسٹریلیا، 2 دنیا کی بیسٹ ٹیم تھی، اور ہم سارے دنیا کے باقی کھلاڑی تھے وہ ورلڈ 11 میں تھے. تو ہمارے ساتھ ساؤتھ افریکنز بھی تھے اس وقت، انگریز بھی تھے، ہم پاکستانی بھی تھے. وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ساؤتھ افریکنز بھی تھے، انگریز بھی تھے، بہت پیسہ تھا. آپ نے اپنے ملک کے لیے جو آپ کرکٹ کھیل رہے تھے، آپ کو پتہ تھا کہ میں اپنی ٹیم کو، پاکستان کو نمائندگی نہیں کر سکوں گا، لیکن پیسے نے آپ کو کیری پیکر کا حصہ بننے پر مجبور کیا. میں یہ فیصلہ عوام پر چھوڑتا ہوں کہ وہ کیا کریں. یہ دیکھ لیں اس زمانے کے یہ اخبارات بھی ہیں، اس کی خبریں چھپی ہوئی ہیں، اور بھی بہت سارے پاکستانیوں کو یہ لے کے چلے گئے. پاکستان کی ٹیم کنگال ہو گئی، پاکستان کی ٹیم پاکستان کو چھوڑ دیا. پاکستان کے ٹاپ کے کھلاڑی چلے گئے پیسے کے لیے. اور پھر دوسری وہ جو ساؤتھ افریقہ کے پلیئر جو نہیں کھیل سکتے تھے، کیری پیکر ان کو کھلانا چاہتا تھا. ایک وائٹ وہ تھا، ریسس تھا. اس نے پیسے کی بنیاد پر سارے پلیئرز کو اکٹھا کر کے تو یہ 11 بنایا، یہ ٹیمز بنائی، میچ کھیلا اور اپنے ملکوں سے بغاوت پر مجبور کیا کھلاڑیوں کو. تو تب جب پاکستان کو ریپرزینٹ کی بات تھی، اس وقت خان صاحب پیسے کو آپ نے ترجیح دی اور آپ کیری پیکر کا حصہ بن گئے. یہ آپ نے کیونکہ خود آج ذکر کیا اس کا، تو میں چھوٹا سا تھا لیکن ہمیں بڑا افسوس تھا کہ پاکستان میں عمران خان نہیں کھیل رہا. عمران خان واز اے اسٹار، آج بھی ایک اسٹار ہے، لیکن پیسے کی وجہ سے جب پاکستان کو چھوڑ کے وہ گئے، اور بھی آصف اقبال بھی چلے گئے اور بھی بہت سارے لوگ، تو وہ ایک بڑا ہارٹ بریکنگ تھا. وہ جو میری ایج کے لوگ ہیں انہیں وہ وقت یاد ہے، انہیں وہ زمانہ یاد ہے. وہ بڑا ہمارے لیے ایک تکلیف کا وہ معاملہ تھا. لیکن بہرحال the money wins. اور آج بھی میں آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ کی حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو بلینز فرانس کے جو ہیں اس کے ساتھ مت میچ کریں. آپ پہلی جو آپ بات کر رہے تھے اسی پر کام رہیں کہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، دنیاوی جو چیزیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ ایک اصول پہ کھڑے ہو جائیں تو پھر خدا آپ کی مدد کرتا ہے. بہرحال
یہ آج کی ان کی تقریر تھی. اب میں صدیق ساجد صاحب ابر کا بڑا میں شکر گزار ہوں, آپ بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے یہ سب باتیں سن رہے ہیں. جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے اور آج خوشبوئیں تو آپ نے بھی وہاں پر وہ دیکھ لی ہیں, ساری کھانے پک رہے ہیں. اب ایم این ایز جو ہیں ان کے پیٹ بھی بڑھ جائیں گے, کچھ وزن بھی بڑھ جائیں گے اگلے 2-3 دن تو, کیونکہ ہر ایم این اے کو لانا ہے تو ایک بڑا انسینٹیو ہے کھانے کا. تو یہ 240 کا ایوان ہے جناب جوائنٹ سیشن, 440. تو اس میں 2 کا صرف فرق ہے, اپوزیشن کا اور حکومت اور ان کے اتحادی, 221 اور 219. تو کیا آپ کو لگتا ہے کیا ہوگا, کیا چل کیا رہا ہے؟ اور یہ مجھے ایک اور بات کا جواب دے دیں. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ باہر آ کے تو بیانات مخالف دے رہے ہیں ایک دوسرے کے بھی, لیکن اندرون خانہ یہ مل گئے ہیں. آج جے یو آئی کے بیان اور پھر نون لیگ سے خبریں کہ مریم نواز باہر رہیں گی اور شہباز شریف اندر. یہ کیا گیم کیا ہو رہی ہے؟ یہ بالکل گیم ہی ہو رہی ہے اور بڑی اچھی خاصی گیم ہو رہی ہے, کیونکہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اس طرح عمران خان کے ساتھ نہیں ہے تو ہمارے پاس اچھا موقع ہے. تو اسی وجہ سے ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ یہ یوسف رضا گیلانی کو پی ڈی ایم والے اپوزیشن لیڈر نہیں مان رہے تھے, آج اس کو اپوزیشن لیڈر بھی مانا. وہ آج انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت کی یوسف رضا گیلانی نے, جو کہ اپوزیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس تھا. اس میں جے یو آئی فے بھی تھی اور اس میں مسلم لیگ نون والے بھی تھے, اور باقاعدہ طور پہ ان کو تسلیم کیا کہ وہی اپوزیشن لیڈر. ادروائز آپ کو معلوم ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اعظم مزید تارڑ کو جو ہے وہ اپنا اپوزیشن لیڈر قرار دے دیا تھا, اور یہ ایک دوسرے کے چیمبر میں بھی نہیں جاتے تھے. لیکن آج تو یوسف رضا گیلانی شہباز شریف کے چیمبر میں گیا اور وہاں پہ سارے جو ہے وہ موجود تھے. تو آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اندر ان کے جو سارے ہیں وہ گلے ملے ہوئے ہیں. باہر آپ نے دیکھا کہ قمر زمان کہہ رہا کچھ کہہ رہے ہیں, اور جو سابق سینیٹر حمداللہ وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں. تو وہ تو لڑائی ان کی جو ہے وہ صاف طور پر نظر آ رہی ہے. اب جہاں تک نمبرز گیم ہے یہ تو آپ نے جو ناظرین کو پہلے ہی بتا دی. لیکن سمیع صاحب, جو پرسوں جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے اس میں جو اہم ترین بات ہوگی جس کے اوپر یہ سارا زور لگا رہے ہیں کہ اس دن جو بندے زیادہ پورے کر گیا وہ جیت جائے گا, کیونکہ سمپل میجارٹی ہے, سمپل میجارٹی حاضر اراکین کی. اس میں یہ اگر یہ 219 ہیں یا 221 ہیں, ان میں سے 2-4 بھی ادھر ہو گئے تو کسی کو بھی جو ہے وہ شکست ہو جائے گی. تو لیکن یہ جو اراکین اس دن موجود ہوں گے ان کی جو میجارٹی ہے وہ, کیونکہ آج انہوں نے کہا ہے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. دیکھ تو اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دی, آج اپوزیشن کا بھی اجلاس ہوا. اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے آگے 2 اور کمیٹیز بنا دی. ایک لیگل کمیٹی بنا دی ہے, ایک احتجاج کی کمیٹی ہے. احتجاج کی کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے. سبھی صاحب جو آپ فوٹیجز دکھا رہے تھے نا, یہ سیاسی جماعتوں کی لبیک کے حوالے سے, اور سیاسی جماعتوں کا کیا کردار تھا اور لبیک کا کیا کردار تھا. آج انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے ہر حال میں یہ ان بلز کی منظوری رکوانی ہے. اس کے لیے احتجاج کا ہر طریقہ یہ استعمال کریں گے. وہ آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا تھا, کتابیں مارنا ایک دوسرے کو, یہ وہ اسی طرح کے کوئی مناظر ہمیں پرسوں بھی دیکھنے کو ملیں گے. اور آغا رفیع اللہ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں, عرفان ڈوگر جیسے, وہ سارے کے سارے لوگوں کو لے کر وہ آئیں گے. تو یہ ان کی ایک اسٹریٹجی اپوزیشن کی ہے یہاں پہ کہ یہ بلز منظور نہ ہوں, جبکہ گورنمنٹ کی پوری کوشش ہوگی کہ نیب ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ پاس ہو جائے. انتخابی اصلاحات, الیکٹرانک ووٹنگ, سمندر پار پاکستانیوں کا ووٹ کھا دینا, تقریباً کوئی 2 درجن کے قریب یہ بلز بنتے ہیں جو کہ حکومت منظور کروانا چاہتی ہے جوائنٹ سیشن, کیونکہ وہ قومی اسمبلی سے تو پاس ہو چکے ہیں لیکن سینٹ سے جو کہ وہ پاس نہیں ہوئے, تو اب وہ جوائنٹ سیشن میں لے کر جائیں. بات پھر وہی ہے سمیع صاحب, پرسوں آج جو کھانے کھلائے گئے ہیں نا جی, آج جو اپوزیشن مینیو کا پتہ ہے آپ کو؟ وہی جو ابھی آپ اچھا ایک ہوتا تھا پہلے, وہ آپ کو یاد ہے, وہ ادھر پریس گیلری میں جب ہم لاؤنج میں جاتے تھے, وہ چکن کی وہ ایک ہوتا تھا اسٹک کے اوپر, چکن اسٹک ہوتی تھی, بڑا کھاتے تھے لوگ. وہ میرا خیال ہے وہ بند ہو گئی ہے. ہاں جی, وہ بند ہو گئی ہے. لیکن اب تو یہ ہوتا ہے نا جی, اب جو اپوزیشن اور گورنمنٹ کے جو اراکین ہیں وہ کیفیٹیریا میں بہت کم آتے ہی نہیں ہے, وہ اب اندر ہی, اب تو انہوں نے اپنی لابی میں وہ بڑا بندوبست کر لیتے ہیں. جو بیسیکلی جو بیوٹی تھی پارلیمنٹ کی, پریس اس کے لاؤنج, اس کی جو ہے کیفے کی, وہ تو برباد ہی کر کے رکھ دیا. ایسا ہی ہے سب بالکل. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ اس میں جو آپ ڈشز کی بات کر رہے ہیں, اس میں فرائی فش ہے, وہی بھی لگا ہوا ہے, باربیکیو ہے وہاں پہ, وہ سامنے لگایا ہوا ہے. نہیں آ رہی کیونکہ سینٹ لاؤنج ہے, اس میں چکن ملائی بوٹی ہے, اس کے علاوہ بریانی ہے, کباب ہے, دال ہے, مختلف شاہی دال جاتا ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے. ان کو کیا غریب آدمی کی بھوک کا احساس ہوگا, چینی کیا ہے, آٹا کیا ہے, یہ کیا احساس کرے. تو آج وہ جو ایک تو تھا نا پارلیمانی لیڈرز کے, جو اپوزیشن کے پارلیمانی لیڈرز, ان کے ساتھ ساتھ جو اراکین پارلیمنٹ ہے اپوزیشن کے, ان سب کو بھی بلایا گیا ہے. پورا جو سینٹ کا لاؤنج ہے وہ بھرا ہوا ہے,
فوٹیجز بھی اس کی جو ہے وہ انہوں نے خود ہی جاری کی ہے, اس میں خطاب بھی کیا ہے بلاول بھٹو نے بھی, اور بلاول بھٹو نے بڑا اپریشیٹ کیا آج شہباز شریف کو. انہوں نے کہا جی اچھی بات ہے, اپوزیشن لیڈر کے طور پر ہم سے مشاورت کرتے رہتے ہیں, ہم جو ہے وہ جوائنٹ سیشن کے موقع پر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہمارے تمام اراکین اپنی حاضری یقینی بنائیں گے, کیونکہ تقریباً 56 کے قریب تو پیپلز پارٹی کے اراکین ہیں, 85-86 کے قریب جو ہے نون لیگ کے اراکین ہیں. قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.